کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، تو یہ کون سا رویہ ہے؟ اور یہ کسی بھی طریقے سے درست بات نہیں ہے، بہت چھرا گھونپنے والی بات ہے کہ آپ مینڈیٹ بھی یہاں سے لو اور ہماری جعلی مردم شماری کو، غلط گنتی کو آپ منظوری بھی دے دو۔ مشکوک عمل ہے، ایک سازشی قسم کا عمل ہے، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے گورنر صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ 40% مردم شماری کھا جانے کے بعد اس کو صحیح قرار دینا منافقت ہے۔ بھاری مینڈیٹ کے باوجود جعلی مردم شماری کا ساتھ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ پیپلز پارٹی اور اس کے حامی انتخابات سے فرار چاہتے ہیں۔ الیکشن ضرور اور وقت پر ہونا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارے نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور عوام ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدالت کے ذریعے سے بھی بعض حلقہ بندیاں درست کرنے کی کوشش کی، لیکن جب حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کام نہیں ہوا تو ہم نے احتجاج بھی نوٹ کرایا، لیکن الیکشن کو تو اس کی بنیاد پر مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہی کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگ کہ جو خود حکومت میں شامل ہوں اور ہر حکومت کا حصہ ہوں، وہی آ کر یہ بات کریں کہ جناب حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئیں، ووٹر لسٹ صحیح نہیں ہے، مردم شماری ٹھیک نہیں ہے، تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ مردم شماری کو، ایک جعلی مردم شماری کو، کراچی دشمن مردم شماری کو، ہماری گنتی تقریباً 40% کھا جانے والی مردم شماری کو آپ کابینہ میں بیٹھ کر اس کی وفاقی حکومت کے ساتھ منظوری دے رہے ہیں، اس کو نوٹیفائی کروا رہے ہیں، اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، تو یہ کون سا رویہ ہے؟ اور یہ کسی بھی طریقے سے درست بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخری مردم، ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے لیکن آخری مردم شماری کی ذمہ داری نون لیگ کی ہے کہ اس کے زمانے میں یہ ہوئی تھی اور غلط ہوئی تھی، اور اس کو جو نوٹیفائی کیا ہے اور اس کی جو اب کابینہ سے منظوری دی ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کابینہ نے دی ہے۔ لیکن حیرانی تو ان پارٹیوں پہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ کراچی سے لیا، اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھرا گھونپنے والی بات ہے کہ آپ مینڈیٹ بھی یہاں سے لو اور ہماری جعلی مردم شماری کو، غلط گنتی کو آپ منظوری بھی دے دو، اور یہ کہہ کر کہ اگلی مردم شماری میں ٹھیک کر لیں گے، تو ایک سال تو اس کے بعد بھی گزارا، کیوں نہیں کروائی؟ بس جب ریجیم چینج ہو رہی تھی اور زرداری صاحب بھی آ رہے تھے، عمران خان صاحب بھی آ رہے تھے، سب بہادر آباد آ رہے تھے، ان کے جو 6-7 ووٹ تھے اس کی وجہ سے، اس وقت یہ کہتے کہ بھائی سیکرٹری بلدیہ کو کہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ جو ہم نے ڈیمارکیشن کی ہے اور جو سجیشن دی ہے وہ اس کو ہم انڈو کرتے ہیں اور جا کر ایک نیا نوٹیفیکیشن بھیج دیتے، یا پھر اسمبلی سے نمبرز تبدیل کروا لیتے۔ 3 دن کا کام تھا یہ، میں کہتا ہوں 2 دن کا کام تھا، 1 دن کے نوٹس پہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے اسمبلی کا، تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کیوں آپ اس وقت مزے لے رہے تھے کہ وزارتیں مل جائیں، آپ کو جو ہے گورنرشپ مل جائے، اور پھر کل تو میرے خیال سندھ حکومت نے ایک فہرست بھی جاری کر دی ہے کہ کیا کیا مراحت ایم کیو ایم نے حاصل کی ہیں، کراچی کے لیے کچھ نہیں لیا، اور جو کراچی میں اب ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ چلیں کہیں سے تو کام کا آغاز ہو، ہم اپنا میئر منتخب کریں، کہیں سے تو کوئی ہماری داد رسی ہونا شروع ہو، تو آپ اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا عمل ایک مشکوک عمل ہے، ایک سازشی قسم کا عمل ہے، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے گورنر صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ یاد ہوگا آپ کو 2013 میں تو ہم نے دھرنے دیے تھے، الیکشن سے 1 دن پہلے تمام پارٹیاں مل کر الیکشن کمیشن کے دفتر میں بیٹھی تھیں، ہم نے اس سے پہلے ٹرین مارچ کیا تھا، سپریم کورٹ سے اس ووٹر لسٹ کو نل اینڈ وائٹ کروایا تھا، لیکن انہوں نے جعل سازی کر کے دوبارہ ویسی بنا دی تھی۔ تو بھائی اس کے بعد 13 کا انتخاب ہو گیا، 15 کا بلدیاتی انتخاب ہو گیا، ووٹر لسٹیں تو خرابی سے خراب تر ہوتی چلی گئیں، 18 کا ہو گیا، اتنے ضمنی انتخاب ہو گئے، لیکن ایک بلدیاتی انتخاب ایسا ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے انٹینشن واضح ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ بلدیاتی انتخاب ہو۔ ایک ضابطہ اور طریقہ ہے، گورنر کا عہدہ ایک بڑا عہدہ ہے اور یہ ریاستی عہدہ ہوتا ہے، وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اس وفاق کے نمائندے کی تقرری جب کی جائے تو پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، تمام اداروں سے کلیئرنس ہوتی ہے، تو اگر کہیں کہیں یا بہت ساری جگہوں پر گورنر صاحب ایکیوزڈ ہیں اور کہیں زمینوں پہ قبضے کا معاملہ ہے، کہیں پر دبئی میں کوئی مسئلہ ہے یا جیولریز کے مسائل ہیں، تو اس کو کلیئر کرانا چاہیے تھا نا، پہلے کلیئر کراتے۔ ایکیوز میں تو نہیں کہہ رہا مجرم ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ملزم ہے، تو ملزم ہے تو کلیئر کرائیں، کلیئر کرا کے ان کا تقرر ہوتا ہے، لیکن تقرر میں کیا ہوا؟ ایم کیو ایم کے یہ گورنر ہیں، نون لیگ نے ان کی تجویز دی ہے، پیپلز پارٹی کے ڈاکٹرائن کا حصہ ہیں، اور پی ٹی آئی نے یعنی ان کے صدر مملکت نے اس کا تقرر کیا ہے، تو چاروں جماعتوں کے گورنر ہیں یہ، تو میرا تو اعتراض ان چاروں جماعتوں پر بھی ہے اور ان پر بھی ہے، تو اس میں کیا لڑائی کی بات ہے؟ اس پر انہوں نے کوئی 1.5 ہفتہ پرانی ایک تصویر بھیج دی، جب وہ شادی میں کسی ایک شادی میں مجھے ملے تھے، بھائی میں تو ہنس کے ہی ملتا ہوں، ابھی بھی آئیں گے تو ہنس کے ملوں گا،
اور یہ میری تربیت ہے، میری جماعت کی تربیت ہے، یہ دینی تربیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی شہر کی ترقی سے منسلک ہے، کراچی کو اس کا جائز حق نہیں ملا، اگر حق ملے تو کراچی ایک پرامن شہر بن جائے۔ اس موقع پر نائب امرا کراچی، سیکریٹری کراچی و دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔